میں صوفی شاہ محمد مظفر علی چشتی ابوالعلائی سجاد نشین درگاہ حضرت شیخ جی حالی ابوالعلائی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اردو شریف، عقب پتھر گٹی، پرانا شہر، حیدرآباد، تلنگانہ میں مجھے یہ کہتے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے ہم حضرت امیر خسرو کی ایجاد کردہ بسنت کا اتسو یا بسنت مناتے ہیں۔ یہ صوفی بسنت فیسٹیول کے نام سے حیدرآباد میں کافی مقبول ہوا اور کافی اس کو سراہنا ملی اور کافی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس میں ہر قوم و ملت کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یہ حضرت امیر خسرو کی ایجاد کی بات سے آج 750 برس سے حضرت نظام الدین مہوی الہی میں بسنت پنچمی کے دن یہ بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ قومی یکجہتی کے حساب سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور درگاہوں میں یہ منانا، حضرت غریب نواز کے آستانے میں یہ بسنت منائی جاتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مہرولی دلی قطب مینار کے پاس بھی یہ منائی جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن پاکستان میں بھی بسنت منائی جاتی ہے، اور حضرت مہوی الہی نظام الدین اولیاء کے پاس تو حضرت امیر خسرو کی یہ ایجاد ہے۔ یہ گزشتہ کئی برسوں سے میں اس کا اہتمام کر رہا ہوں، اور اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اس کو بڑی عوامی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس کا بسنت کا منانے کا ایک یہ رواج جو حضرت امیر خسرو نے کیا، حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر حضرت نظام الدین مہوی الہی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بسنت کا انعقاد کیا۔ اس کی تاریخ تھوڑی سی ایسی یہ ہے کہ حضرت نظام الدین مہوی الہی کے ایک بھانجے تھے حضرت نوح، ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ نوجوان تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے پیر اور میرے ماموں حضرت نظام الدین مہوی الہی رحمۃ اللہ علیہ کو میری باقی عمر لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ شاید ان کی یہ دعا قبول کر لیا اور نوجوانی میں انتقال کر گئے۔ جب وہ نوجوانی میں انتقال کر کے حضرت مہوی الہی کافی دن مغموم اور رنجیدہ رہے اور غمگین رہے، تو کئی مہینے یہ ہوا کہ اپنے آپ کو حجرے میں مقید کر لیا، نہ محفلوں میں جاتے، نہ مریدین سے ملتے، نہ کسی سے ملاقات کرتے، اور نہ ہنستے نہ مسکراتے۔ تو حضرت امیر خسرو جو ایک تاریخت میں پیر اور مرید کی محبت کی مثال نہیں ملتی ہے جیسی مثال ہے، تو حضرت امیر خسرو کے لیے بڑا یہ ناگوار اور بڑا صبر آزما دور تھا کہ دیکھتے تھے کہ پیر نہ مسکراتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک دن بسنت پنچمی کے دن کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ عورتیں، کچھ مرد حضرات پیلے کپڑوں میں ملبوس گلدستہ لیے ہوئے، میری گولڈ جو پھول ہوتا ہے بسنتی پھول بولتے ہیں، وہ لے کے روڈ پہ گاتے بجاتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کالکا مندر جا رہے ہیں، آج بسنت پنچمی کا دن ہے، اور ہم یہ جو پھول جو گلدستے ہیں وہ دیوی کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ تو بولتے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ ہر سال یہ رسم ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو کو یہ خیال گزرا، کیوں نہ میں اپنے پیر و مرشد کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کر کے دیکھوں۔ تو حضرت امیر خسرو نے فوری جو قوال حضرات کو بلائے، اور حضرت امیر خسرو تو پیدائشی بورن پوئٹ تھے، تو انہوں نے قوالوں کو لیا، اور جس طرح سے وہ لوگ روڈ پہ جا رہے تھے وہ ہندو حضرات اسی طرح سے پیلے کپڑے پہنے، سر میں پھول لگائے، پگڑی میں پھول لگائے، ہاتھوں میں گڑوا بولتے ہیں ان کی زبان میں، وہ گلدستہ لیے حضرت مہوی الہی کے پاس گئے۔ تو حضرت مہوی الہی اکثر ایک چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت مہوی الہی اس دن وہ چبوترے پہ بیٹھے تھے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پیلے کپڑوں میں ملبوس لوگ گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ہاتھ میں پھول لے کے آ رہے ہیں، تو حضرت نظام الدین مہوی الہی نے بڑے غور و فکر سے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب حضرت امیر خسرو قریب پہنچے تو حضرت مہوی الہی نے ان کو پہچان لیا اور ہنس پڑے، اور انہیں کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا روپ دھارن کیے ہوئے، یہ تم کس اسٹائل میں، کس طرح سے یہ ہے؟ تو حضرت امیر خسرو نے جب دیکھا کہ حضرت نظام الدین مہوی الہی مسکرائے اور ہنس پڑے، تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ آج میری آرزو پوری ہو گئی، میں اتنے مہینوں کے بعد اپنے پیر و مرشد کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور ہنسی میں دیکھا۔ تو اس دن سے تقریباً 750 سال کا زمانہ ہے، تو اس دن سے، اس سال سے یہ 7 صدیوں پہ
مشتمل یہ ہر سال ایک حضرت بسنت پنچمی کا اور بسنت تہوار کا حضرت محبوب اللہ کے آستانے میں جب سے ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا مجمع ہوتا ہے اور بہت ہی مقبول، اور دلی میں بہت بڑے پیمانے پہ اس کو منایا جاتا ہے۔ تو میں ایک غلام، ایک عاشق، ایک خدمت گزار حضرت محبوب الہی، یہ چند سال پہلے میں یہ کوشش کیا اور مجھے بہت لوگوں سے پذیرائی اور بہت ہمت افزائی ہوئی، تو اس طرح سے ایک بزرگوں کی یاد قائم رکھنے کے لیے مجھے موقع ملا۔ اور یہ ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی، گنگا جمنی تہذیب کے اعتبار سے بھی ایک بہت اہم تہوار ہے۔ تو اس میں بہت سارے غیر مسلم حضرات پیلے کپڑے پہنے ہوئے یہ شریک ہوتے ہیں، تو گزشتہ کئی سال سے یہ کافی مقبول اور اس کو جو سو لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ کہاں پہ ہے یہ پروگرام؟ یہ پروگرام یہ درگاہ حضرت شیخ جی علی رحمۃ اللہ علیہ، اردو شریف بولیں یا اردو گلی کہیں اس کو، یہ چار مینار کے گلزار اس کے قریب ہے، یہ اخب پتھر گٹی ایریا کہلاتا ہے۔ یہ گوگل پہ بھی درگاہ حضرت شیخ جی علی رحمۃ اللہ علیہ اگر ڈالیں گے تو یہ اس پہ گوگل میپ پہ بھی درگاہ شریف کا پتہ مل جائے گا۔ تو یہ گلزار اس کے قریب ہے، پرانے شہر میں۔ یہ آستانہ کوئی 250 سال پرانا حضرت شیخ جی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابوالعلائی سلسلے کے دکن میں سرخیل ہے، یہ ان کا آستانہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت جالیاں اور بہت ہی پرکشش اور بافیض یہ آستانہ ہے۔ تو اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، فیض اٹھاتے ہیں بزرگان دین سے۔ یہ بہت ہی بافیض آستانہ ہے، باکرامت آستانہ ہے۔ آج جی پروگرام کب ہے؟ پروگرام یہ 2 فروری اتوار کے دن 6:30 سے انشاءاللہ یہ پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ اس میں پہلے سارنگی اور طبلے پہ جگل بندی ہوگی، اور اس کے بعد میں حضرت امیر خسرو کے بسنت کے موقع پر لکھے ہوئے مخصوص گیت، راگ راگنیوں پر مشتمل قوال اور گوئی حضرات اپنے فن کا مظاہرہ اور اپنے عقیدت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس میں بہت نامی گرامی لوگ شرکت کا وعدہ کیے ہیں، اور ہر سال بھی آتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہر وقت آئے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس میں بڑا علمی طبقہ، انٹلیکچوئلس، بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس اور پروفیسر حضرات، علمی طبقہ اس میں، اور جہد کار اور ہندو مسلم اتحاد میں یقین رکھنے والے، یہ لوگ اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔